السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس۔ اپوزیشن یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ساتھ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت عید الفطر کے بعد حکومت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلانے کا اشارہ دے چکے ہیں۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرے، اپوزیشن پر بلکہ لازم ہے کہ وہ حکومت کی ان پالیسیوں کے خلاف احتجاج بھی کرے اگر کرنا پڑتا ہے، جو پالیسیاں عوام کش یا عوام دشمن پالیسیاں سمجھی جاتی ہیں۔ اور احتجاج یعنی پرامن احتجاج کسی بھی جمہوری ملک کی جمہوریت کا لازمی حصہ ہے، لیکن اگر اپوزیشن کا احتجاج اس مقصد کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اپوزیشن کا احتجاج اس مقصد کے لیے ہو کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کے خلاف جو کرپشن کے مقدمات ہیں، جو احتساب کا عمل جاری ہے، اس کو روکا جا سکے اور عام ٹوسٹنگ کی جا سکے، حکومت پر ایک پریشر گروپ کی طرح دباؤ ڈالا جائے تاکہ حکومت اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے احتساب کے اس عمل کو روکے۔ اگر سڑکوں پر نکلنے کا مقصد یہ ہے تو اس کو پھر کن لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے یا زیر بحث لایا جا سکتا ہے، اس پہ ذرا پروگرام میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ لیکن عوام کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپوزیشن اگر سڑکوں پر نکل رہی ہے اور عوام کی مدد سے نکل رہی ہے اور عوام کو ساتھ لے کر نکل رہی ہے تو وہ کس مقصد کے لیے نکل رہی ہے؟ کیا عوام کے لیے نکل رہی ہے یا اپنا پیسہ بچانے کے لیے نکل رہی ہے؟ میں چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں ذرا آپ کو ایک انڈین فلم کا ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں جو اس ساری صورتحال کا احاطہ کرتا ہے جو عید الفطر کے بعد آپ پاکستان میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ بھارتی فلم کے یہ مناظر پاکستانی سیاست، تلخ سیاسی حقائق بلکہ اس کی کس حد تک عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی سیاستدان عوام کو بار بار ان کی بھلائی کے نام پر باہر نکالتے ہیں، ماضی میں بھی نکالتے رہے اور اب دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کے بعد بھی نکالتے ہیں یا نہیں، لیکن اکثر و بیشتر مقصد سیاستدانوں کا، حکمرانوں کا اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے، شاہ خاور صاحب، سابق جج، ماہر آئین و قانون، اسلام آباد اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے معروف سیاستدان سینیٹر انوار کاکر صاحب، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار، ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو پہ۔ جنرل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کاکر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سر، لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے عید الفطر کے بعد، کیوں نکالا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے بھی پرو پیپل ایشوز ہیں ان کو ریز کرنا کسی بھی ڈیموکریسی میں اپوزیشن پارٹیز کا ایک پرٹیننٹ رائٹ ہے، اور سول ایجیٹیشن کرنا، ان کو ریز کرنا ڈفرینٹ فورم سے، یہ ان کا ایک انہرنٹ پولیٹیکل گول بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر اپنے ماضی کی میل پریکٹسز کو پروٹیکشن دینا اور ایک ماس انریسٹ کا سینس کریٹ کرنا اور اس کی بنیاد پہ موجودہ حکومت کو سادہ الفاظ میں بلیک میل کرنا، میرے خیال میں یہ پاسبل نہیں رہا اور مشکل کام ہوگا۔ اٹیمپٹ ضرور ہوگی، کیوں مشکل کام ہوگا؟ ان سب کا ایک بیگیج ہے، جن پولیٹیکل پارٹیز کا آپ نے ذکر کیا ہوا ہے، ان کا بیگیج ہے، اس بیگیج کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پرسیپشن بھی موجود ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت شدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس سین کا بھی آپ نے دکھایا، شاید پاکستان میں ایسے بہت کم لوگ ہوں جو اس لیڈرشپ کے لیے اس مورل گراؤنڈ پہ ان کو سمجھتے ہوں کہ ہمیں ان کے پیچھے نکلنا چاہیے، جان دینی چاہیے، جان لینی چاہیے۔ ایکسٹریم سٹیپس ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، یہ چوائسز بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بھی کسی پہ قربان کر دیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی کریڈیبل پولیٹیکل لیڈرشپ ان اپوزیشن جماعتوں میں موجود ہے جو کہ لوگوں کو اس انداز میں موبلائز کر سکے، ان کو پروٹیسٹ پہ آمادہ کر سکے اور اس انداز میں لوگوں کو موبلائز کر سکے کہ موجودہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا جا سکے۔ مجھے نہیں لگتا۔ رائٹ، میں چاہوں گا ذرا شہباز شریف صاحب کے خاندان سے متعلق جو نئی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، یہ حقائق ذرا آپ کے سامنے رکھوں اور پھر ذرا شاہ خاور صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جو ایک تو سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل جس میں زرداری صاحب، ان کا خاندان اور ان کی جماعت کے لوگ مبینہ طور پر ملوث ہیں، ادھر ٹی ٹی کا جو کاروبار پنجاب کے اندر چل رہا تھا اور یہاں جو مبینہ طور پہ ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں ان میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ رمضان شوگر ملز کے نائب قاصد کے اکاؤنٹ میں 3.25 ارب روپے نکل آئے ہیں۔
نیب نے شہباز شریف صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے الزام میں ٹھوس شواہد ہاتھ لگنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ نیب ذرائع سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. دوران تفتیش پتہ چلا ہے کہ رمضان شوگر مل کے چپڑاسی ملک مقصود کے اکاؤنٹ میں 3.25 ارب سے زیادہ کی رقم جمع کرائی گئی. ملک مقصود اس وقت بیرون ملک ہے, فرار ہے. اربوں روپے اکاؤنٹ میں ہونے کے باوجود وہ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا اور اب مکان چھوڑ کر وہ پاکستان سے باہر جا چکا ہے. رمضان شوگر ملز اور شریف فیڈ ملز کے ملازمین کے نام پر بھی اکاؤنٹ بنائے گئے اور ابھی تک 285 اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں جن میں اربوں روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی گئیں. قاسم قیوم اور فضل داد عباسی یہ کیش بوائے یعنی یہ فرنٹ مین مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں آپ سلیمان شہباز صاحب کے, یہ کیش بوائے کے طور پر سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ سے چیک کیش کراتے تھے. کیش بوائز نے تفتیش میں بتایا کہ وہ ایک ملازم ہونے کے ناطے کام کر رہا تھا. ملزم شاہد رفیق کا برادر نسبتی لندن اور برمنگم میں بیٹھ کر کروڑوں روپے شاہد رفیق اور شریف فیملی کے اکاؤنٹس میں بھجواتا رہا. لاہور سے لندن ہدایات بھجوائی جاتی تھیں کہ کس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے جمع کروانے ہیں. شاہ خور صاحب, یہ اگر ہو کہانی اور اس کہانی پر آپ کہیں کہ ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور 8 مہینے یا 9 مہینے کے بعد حکومت کو گرا دیں گے, تو لوگ پھر آپ کا نیریٹو بائی کریں گے کہ آپ ان کی محبت میں نکل رہے ہیں یا اپنی محبت میں باہر نکل رہے ہیں؟ جی, میرا بات بالکل ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی بھی شہری کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے, ایک پرامن اجتماع کرنے کا حق حاصل ہے, وہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اور یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے جب حکومت میں نہیں تھی وہ بھی دھرنا کرتے رہے اور وہ اس کو اس وقت بھی جسٹیفائی, ان کے اجتماع یا تحریر و تقریر کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں ان کی اپنی کریڈیبلٹی عوام میں کیا ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ عنصر ہے. تو یہ دیکھنا کہ اب رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ جیسے 3 پولیٹیکل پارٹیز نے ایک میسو احتجاج کا جو کال دی ہے, وہ عوام اس کی کتنی پذیرائی وہ دیتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. ابھی آپ نے جو ابھی کلپ دکھایا جس میں میاں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے جو چیزیں سامنے آئیں کہ وہ ان کے بے نامی اکاؤنٹس تھے ان کے ملازمین کے اس میں, اور بہت بڑی بڑی رقوم جو ہے اس کا انکشاف کیا ہے نیب نے, میں اس چیز سے زیادہ امپریس نہیں ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ نیب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا یا ان کو پکڑا جانے والا تھا, 476 ارب روپے کی جناب وہ پریس کانفرنسز ہوئی کہ ہم نے پکڑ لیا ان کو, اب ان کو نیم اینڈ شیم ہو گئی. لیکن ٹھیک ہے جی, آج میرا خیال ہے اس بات کو کوئی 3 سال سے تو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. وہ 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹ چکے ہیں. اس کے بعد نیب نے ان کے خلاف کو کیسز بھی بنائے ہوئے ہیں اور ان کا نام اب ECL سے بھی نکالا جا چکا ہے. وہ اب پاکستان سے باہر آتے جاتے ہیں. اسی طرح شرجیل میمن کے بارے میں بہت ہائپ کریٹ کی گئی کہ ان کے پتہ نہیں کتنی چیزیں نکل آئیں اور ان کے خلاف آج تک کیا ان کے خلاف آپ کوئی ٹھوس شواہد دے کے آ سکے ہیں, یا آپ کے پاس اتنی ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ اگر انہوں نے یہ وائٹ کالر کرائمز کیے بھی ہیں تو کیا آپ ان کا ایک اچھا پروسیکیوشن کا کیس بنا سکیں. اسی طرح اور بہت سارے کیسز ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے JIT بنی. JIT کے نتیجے میں اب سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نیب نے ان کی تفتیش بھی جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے. اب پھر یہاں پہ اگین ٹیسٹ ہے نیب کا کہ کیا وہ اتنی چیزوں کے باوجود بھی کیا پروفیشنلی ان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں, کیا ان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ الیجڈ کرائمز کا احاطہ کر سکے اور ایک اچھی تفتیش کر سکے جس کی بیسس کے اوپر پروسیکیوشن وہ کیس احتساب عدالت میں پیش کرے اور اس کو پروو کرے اور ان کو سزائیں دلوائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض سینسیشن پھیلانے والی بات ہے. ہم تو اس وقت دیکھیں گے کہ جب یہ کوئی واقعی ایک مضبوط کیس بنا کر
प्रोफेशनली उसको जब तक इनको जो है सजाएं नहीं दिलवाते, जो भी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लोग हैं या नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, तो हम फिर उनका रिजल्ट जो है जब आएगा और पॉजिटिव आएगा और मुल्की ख़जाने में कुछ रकम आएगी, तो फिर मैं शायद इम्प्रेस हो जाऊं कि वाकई इनकी कारकर्दगी इतनी है कि जिस मकसद के लिए इन पे इतने रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं, इनसे इतनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, अगर वो रिजल्ट्स दिखाएंगे। लेकिन अभी तक तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इनकी साबका भी जो कारकर्दगी रही है, लोगों को जो पकड़ा है, इतने इतने वसी इल्ज़ामात उन पर लगे, आज तक साबित नहीं हो सके। तो मैं देखता हूँ कि अब ये इनके दावे जो हैं वो किस हद तक सही साबित होते हैं और ये किस हद तक फ्रूटफुल होते हैं इस मुल्क के। राइट। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी, इमरान खान साहब ने कई जलसे, धरने, एहतजाज उस वक्त की हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, मैं चाहूँगा ज़रा आपको दिखाएं कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो उस वक्त आपका लहजा क्या होता है, और जब आप अपोजिशन में होते हैं तो फिर आपका लहजा क्या होता है। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ताना दिया करती थी PTI को कि अब धांधली का रोना मत रोना। ज़रा ये दिखाएं जी। 2018 में इंशाल्लाह जब तुमको नाकामी होगी तो धांधली का रोना मत रोना, क्योंकि खाली कुर्सियां वोट नहीं देती। अब ज़रा साद रफ़ीक साहब क्या कहा करते थे जिस वक्त तहरीक इंसाफ एहतजाज किया करती थी, ज़रा ये दिखाएं। पहली बार ऐसे इमेच्योर, नौज़ायदा और नाबालिग सियासी हरीफ मिले हैं जो सिवाय धांधली के, और पंजाबी में कहते हैं रोंद मारने के सिवाय जिन्हें कोई काम नहीं। 4 हलकों का मुकदमा है ही नहीं। पेट में दर्द ये है कि मैं वजीर आजम क्यों नहीं बना। ये क्या बोंगियां जो मारी जा रही हैं, क्यों बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि इमरान खान को शिकस्त हजम नहीं हो रही। इमरान खान साहब वजीर आजम बनना चाहते थे, बन नहीं सके, तो कौम का क्या कसूर है। पूरे जमहूरी निजाम से आप इंतकाम ले रहे हैं। जी जनरल साहब, अब मुस्लिम लीग नून भी बाहर निकल रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ ईद उल फितर के बाद, तो ये इनको पेट में दर्द इस बात का है कि महंगाई हो गई है, IMF से कर्जा लिया जा रहा है, या पेट में दर्द इस बात का है कि ये इलेक्शन हार गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे 2-4 मिनट दीजिए क्योंकि मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ बात करने लगा हूँ। शाह खावर साहब ने जो बातें की वो भी, और बखुदा काकड़ ने भी। देखिए, बात यह है कि 2-3 ख़ानदान जिनकी ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है, उनका सबका या तो बेड़ा गर्क हो जाएगा या वो सर्वाइवल की जंग लड़ के शायद बाहर आ जाएं। सो ये एक वो मसला है पहला उनका, जिसकी वजह से वो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ जो मसला है वो बाकी पॉलिटिशियंस का ये है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई थी, उनके हाथ से निकल के किसी तीसरी पार्टी के पास आ गया काम, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये खेल आइंदा भी चलता रहे। लिहाजा उनके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सर्वाइवल के लिए या अपना जो उनका सिलसिला लगा हुआ था उसको चलता रखने के लिए इस खेल को यहीं ख़त्म करा दिया जाए, ताकि उनकी अपनी खेल जो चल रही थी वो वापस पटरी पे चढ़ जाए। ये तो 2 उनके अपने मसले हैं जिसकी वजह से वो आपको अभी नज़र आ रहा है। उसमें मौलाना फजल रहमान का भी आप देख लीजिए, पहली दफ़ा अपने पैसों पे रोटी खानी पड़ रही है, तो वो भी ज़रा उनको बोझ है। अब आप देखिए कि स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है, 2 तरह की स्ट्रेटजी। पहले तो पाकिस्तान के अवाम को इस हद तक बेवकूफ़ बना दिया जाए, इतना उनके अंदर से शर्म और गैरत निकाल दी जाए कि करप्शन उनके लिए कोई मसला ना रहे, इस पे नफ़रत का इजहार ना करें, इस पे वो यही समझें कि ये भी एक हिस्सा है उनकी ज़िंदगी का। लिहाजा आप देखते हैं कि जो जेल काटने जा रहे हैं वज़ीर आज़म पुराने, उनके फूल भी उनके ऊपर निछावर किए जा रहे हैं। अदालत में आए केस भुगते हैं तो कहा जाता है कि तेरे जानसार बेशुमार। फिर शर्जील मेमन का जिक्र है, आप देखिए उसको सोने का ताज पहना के सड़कों पे फिराया, किसी ने पत्थर मारा उन पे, फूल फेंके गए सारी सड़कों पे हर जगह। तो वो जो ताज पहना के उनको फिराने वाले थे वो बिल्कुल इस मामले में मैं समझता हूँ हक बजानब, इस वजह से कि उनको पता था कि इन लोगों के अंदर से हमने गैरत तो खींच ली हुई है, ये इनके ऊपर फूल फेंकेंगे। सो वो आज उनको पब्लिक का एक साथ मुयस्सर है। दूसरा जो उनका बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है उनकी, वो ये है, और ये आपको प्रोसेस समझना चाहिए, मैं कई दफ़ा आगे भी इसका जिक्र करता हूँ
जब करप्शन को बहुत खुला हाथ दे दिया जाए, बहुत लंबे तक चलती रहे, फिर वो करप्ट लोग जो हैं उनके हाथ में इक़्तिदार भी हो और वो जुर्म भी कर रहे हों, तो एक वक्त आता है कि उनके पास पैसा इतना आ जाता है कि वो रियासत से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। उनकी अहलियत होती है कि वो नैब को भी अपने पैसे से ज़ेर कर सकें, उनकी अहलियत होती है कि वो अदालती निज़ाम को भी अपने पैसे से तबाह कर सकें, और उनकी अहलियत होती है कि वो पब्लिक को भी अपने पैसे से ख़रीद सकें। अवाम में जलसे जुलूस के लिए पैसे से लोग लाने शायद इतना बड़ा मसला ना हो। वो अलग बात है, जैसे अनवार बात कर रहे थे कि कोई जान देने के लिए तैयार होता है या नहीं, वो जान देने वाला किस्सा तो शायद ना हो, लेकिन सड़कों पे लोग लाना पैसा दे के ये कोई इतना बड़ा काम नहीं होगा, ये हो सकेगा। मुसीबत ये है कि यहाँ पे इक़्तिदार और जुर्म एक ही जगह पे रहा है, लिहाजा वहाँ से प्रोसिक्यूशन जब आप शुरू करें तो गवाह भी उनके हाथ में हैं जिनका इक़्तिदार है, क्योंकि जुर्म उन्होंने किए हुए हैं। तो जिस बात का रोना रो रहे थे शाह खावर कहते थे कि 462 अरब रुपए का एक डॉक्टर आसिम का केस पकड़ा, उसकी 200 घंटे की इतराफ़ी वीडियो क्लिप्स जो हैं वो वजारत दाखिला में पड़ी हुई हैं। ये तो इमरान खान साहब और ये हुकूमत जो है, इसने ना किसी अदारे को ठीक किया है कि वो इनके काम आगे अच्छी तरह कर सके, जैसे नैब की राहत होनी चाहिए थी, जैसे शाह खावर कह रहे हैं, तो इन्होंने तो किसी अदारे को ठीक किया ही नहीं। तवक्को कर रहे हैं कि उससे हमें नताइज बड़े ठीक मिल जाएंगे। इस अदारे को पकड़ के लटका देना चाहिए, इनके ऊपर एक JIT बनानी चाहिए, इनके ऊपर, और बिठा देनी चाहिए JIT जो नैब का कच्चा छाटा खोल लेके ये इन्होंने इतने सालों से केस पकड़ के रखे, क्या किया हुआ इन्होंने। जो केस आप डॉक्टर आसिम के कहते हैं उसमें तराफी बयानात की कोई कमी नहीं है, और उस शख्स का तरीकाकार यही रहा है कि सारे एविडेंस को वहां बर्बाद करो, चूंकि कराची और सिंध में मौजूद है। ये पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी फेक अकाउंट्स वाला केस जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन इधर शिफ्ट कर दी जाए इस्लामाबाद, वरना आप देखते इसका क्या होता। और अभी भी उसमें क्योंकि जो गवाहान है वो वहां पे मौजूद है, 176 लोग थे जो JIT ने निकाले इस केस से लिंक्ड, वो सारों का ताल्लुक सिंध से है, वो वहां मौजूद हैं। ये नेटवर्क्स बने हुए हैं जिनको हुकूमती सतह पे कंट्रोल किया जाता था। आज करप्ट आदमी के पास इतना पैसा है कि वो अदालत में कह सकता है जी आपने कुछ लेना तो ले ले, सही जैसे हुआ है डील, आपने देखा पैसों के डील हुए हैं वहां पर। और इसी तरह उसके पास पूरा सिस्टम खरीदने का पैसा, क्या नैब हो, क्या FIA, क्या कोई महकमा ले लें, जब आपने उसकी इस्लाहात नहीं की, उनमें वही लोग बैठे हुए हैं। तो पैसे वाले आदमी के लिए सवाए थोड़ी बहुत बदनामी के जो आप शोर मचा देते हैं, उसके अलावा उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई यही वजह है कि आज दिन तक 8-8 साल से ये केस टिकर चल जाएंगे या उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, और जुलूस निकलेंगे, सजा नहीं होगी। पैसे वाले लोग जुलूस निकालेंगे, एहतजाज भी होगा, पैसे वालों का देंगे भी पकेंगी वहां पे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ मौलाना फजल रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब भी काबिल शिकस्त समझते थे, और वो जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मौलाना साहब भी इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते थे। मौलाना साहब को भी शिकस्त हुई। मौलाना साहब तहरीक इंसाफ के बारे में क्या कहा करते थे, कितनी खुद एतमादी थी मौलाना साहब को, जरा ये दिखाएं। तो फिर क्या बनेगा खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी का और इमरान खान की तहरीक इंसाफ का? मेरा तो ख्याल नहीं है, क्योंकि ANP जो है वो कोई अच्छी कारकर्दगी इन 5 सालों में जाहिर नहीं कर सकी है, और इस वक्त सूबे में जमीयत उलमा को मुतबादल तस्वुर किया जा रहा है। और PTI वो तो हमारे जेर बहस ही नहीं होती, मुझे नहीं कि उसके कोई वहां पर कोई पूछने वाला। सुनामी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो आपके जेर बहस नहीं है। ये वो सूबा है, जरा मैं दूसरे सूबों से माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूं, ये वो सूबा है जिस जमाने में पाकिस्तान की अवामी सियासत पर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो छाए हुए थे, लेकिन इस सूबे ने उस वक्त भी उस सैलाब से मुतासर होकर फैसला नहीं किया था। लिहाजा सुनामी आपकी तरफ होंगी, हमारी तरफ से। राइट जी, मौलाना साहब अंडर एस्टिमेट करते थे सुनामी को भी और तहरीक इंसाफ को भी, कहते थे ये तो हमारे एक बहस में ही शामिल नहीं है ये जमात या इसकी सियासत जो है। तो कागड़ साहब, मौलाना साहब को अवाम का दर्द, IMF का टीका, महंगाई, डॉलर की उड़ान, ये मौलाना साहब को परेशान कर रही है, या ये परेशान कर रही है कि मौलाना साहब बाहर कैसे चलेगा और उनका रवायती हरीफ इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बन गया? देखिए, JUI का मेरे ख्याल में इस वक्त एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी ख़त्म होती जा रही है। हमारे सूबे बलूचिस्तान को अगर जहाँ पर उनका एक साइजेबल अपोजिशन में प्रेजेंस मौजूद है, अगर उसको आप हटा दें तो ऑलमोस्ट पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल है।
اور یہ اسسمنٹ جیسے آپ نے اس کلپ کے ذریعے دکھایا بھی کہ وہ ریڈ نہیں کر پائے کہ سوسائٹی میں کس طریقے سے پولیٹیکل کلچر میں اور بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہیں، اور جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل فورسز تھی پوسٹ 1970 پاکستان میں 1970 کے بعد جو سیاست کے افق پہ چیزیں اور پارٹیز نمودار ہوئیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو اور اینٹی بھٹو ووٹ کے طور پہ تقریباً 4 دہائیوں تک سیاست چلی، اور پھر اس کی ریکنسیلیشن میں، ان دونوں کیمپس کی ریکنسیلیشن میں مشرف کے انٹرونشن کے بعد ایک سو کالڈ چارٹر آف ڈیموکریسی آئی، اور اس COD کے تحت پھر ایک انٹرنل ارینجمنٹ کے تحت کوئی 10 سال جس میں مولانا بھی اس کے شریک رہے، اس سے عام آدمی نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا، پولیٹیکلی ریئیکٹ کیا، اور اس کے بیہیویئر میں بڑی تبدیلی آئی، ان کے خلاف ووٹ دیا، اس پوری ارینجمنٹ کے خلاف، اس پوری ارینجمنٹ کے خلاف بنیادی طور پہ جو لوگ چاہے وہ الیکٹیبل کی صورت میں تھے، چاہے وہ ووٹر کی صورت میں تھے، انہوں نے دائیں بائیں جب دیکھا تو ملکگیر سطح پہ ان کو پلیٹ فارم PTI کا نظر آیا، اور وہ جو سٹیٹس کو یہی تھا، اس سٹیٹس کو کہ اینٹی جس نے ریفلیکٹ کرنا تھا، جس نے اپنی کریڈینشلز کو اسٹیبلش کرنا تھا، انہوں نے PTI کے بینڈ ویگن کو جوائن، جس کو مولانا صاحب پریمپٹ نہیں کر رہے، جو وہ ریڈ نہیں کر پائے میرے خیال میں۔ یہیں سے میں آپ سے دوبارہ آغاز شروع کروں گا، میں ایک بریک لیتے ہیں تو کاکڑ صاحب سے میں یہی دوبارہ پوچھوں گا کہ مولانا صاحب کو پھر اب 5 سال مولانا صاحب تو کوشش پہلے سے کر رہے ہیں، جب سے یہ حکومت بنی مولانا صاحب الیکشن ہارے، کئی ملاقاتیں زرداری صاحب سے اور PMLN کی لیڈرشپ سے وہ کر چکے ہیں، اور وہ بار بار اکسا رہے تھے، اب جا کے مولانا صاحب کو کامیابی ملی کہ وہ ان دونوں کو ایک نقطے پر اکٹھا کر سکے۔ ایک بریک کے بعد خوش آمدید۔ جی کاکڑ صاحب، مولانا صاحب اب اگر اس دفعہ کامیاب نہیں بھی ہوں گے اس عید الفطر پہ، تو وہ کہیں گے کہ مجھے قربانی سے پہلے قربانی لینی ہے، پھر وہ اگلے سال، تو وہ تو 5 سال مولانا صاحب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پرووک کرتے رہیں گے کہ وہ سڑکوں پر آئیں۔ میں جس بیک گراؤنڈ کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، دیکھیں اس میں مولانا کو اب ایڈیشنل چیلنجز، مولانا کا جو روایتی طور پہ پریزنس، پولیٹیکل پریزنس رہی ہے، یا جو ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے، وہ DI خان، بنو، وزیرستان، کوہاٹ بھی اتنا نہیں، لیکن کوہاٹ ٹنل سے نیچے اور اپ ٹل کوئٹہ اور روب، یہ جو ہمارے جتنے علاقے تھے، یہاں پہ JUI کی روایتی طور پہ بہت سٹرونگ پولیٹیکل پریزنس رہی ہے۔ وہاں پر ایک نیا فینومینا PTM کی صورت میں محسن داوڑ اور علی وزیر صاحب، انہوں نے جو ایک سول موومنٹ کی صورت میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، پولیٹیکلی اور نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں گریب کر لی ہیں، اینٹیسپیٹ ہو رہی ہے پروونشل 16 کانسٹیٹیونسیز کے الیکشنز۔ یہ وہی حلقے ہیں جہاں پھر روایتی طور پہ JUI کا ٹیسٹ آنا ہے۔ اب مولانا کو وہاں نہ پیپلز پارٹی ہیلپ کر سکتی ہے، نہ مسلم لیگ نون ہیلپ کر سکتی ہے، اور انہوں نے اپنی جو جنگ ہے وہ تنہا لڑنی ہے۔ اس میں چیلنجز اور بڑھ گئی ہیں، اور جو پشتون نیشنلسٹ ووٹر ہے وہ شاید اور زیادہ انرجائز ہو۔ 2-3 حلقے جو وزیرستان کے ہیں خصوصی طور پہ، یہاں سے مولانا کیا ملکگیر ایجیٹیشن چلائیں گے، یا وہ کانسٹیٹیوئنسی پالیٹکس میں اپنی ریلیونس بچا پائیں گے؟ یہ چیلنج مولانا کے لیے ہے۔ صحیح، نون کے اپنے چیلنجز ہیں اور پیپلز پارٹی کے ڈائنامکس اپنے ہیں، اس لیے مجھے ان میں کوئی ایسی کامنالٹی نظر آ رہی ہے، اور مجھے ان کا اکٹھا رہنا ایک چیلنج نظر آ رہا ہے۔ رائٹ جی، شاہ غافر صاحب، جو جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ کرپشن احتساب کا شور تو بات مچایا ہوا ہے اس حکومت نے بھی، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو اور ان کو رلاؤں گا، لیکن نہ تو اینٹی کرپشن میں کوئی اصلاحات، نہ FIA میں کوئی اصلاحات، نہ نیب کے اندر کوئی اصلاحات، نہ کیپیسٹی بلڈنگ، نہ ہیومن ریسورس میں اضافہ، نہ بجٹ میں ان کے اضافہ، نہ کوئی نیا کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی ادارہ، نہ پہلے والے اداروں کو ٹھیک کیا گیا، نہ کوئی نئے مقدمات قائم کیے گئے۔ یہ تو سارے مقدمات ہیں جو پہلے سے ہیں۔ 9 مہینے سے وزیر اعظم ہے، آپ کے سامنے فائلیں ہیں، آپ کے سامنے سارے پرانے ان کے ٹھیکے پڑے ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے میرے شو میں کہا کہ 3000 ارب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کروائی، کیوں نہیں ہمارے خلاف کیسز آپ بنا رہے؟ تو شور زیادہ ہے، کام کم ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری اخلاقی اور سیاسی ذمہ داری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بنتی ہے وہ اس لیے بھی بنتی ہے کہ ان کا جو منشور رہا ہے شروع سے، جب سے ان کی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے، جس وقت میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے پاس کوئی 5-7 لوگوں سے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، تو ان کا نیریٹو جو تھا وہ تھا ہی بدعنوانی اور احتساب. اور ان کو جو گزشتہ الیکشن میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا تو وہ بھی ان کے اسی نعرے کی وجہ سے کہ وہ لوگ تنگ تھے. ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی اور ایک ہمارا جو کلچر جو ہے وہ پولیٹیکل کلچر بھی وہ کرپٹ ہو چکا ہے. تو یہ چینج اس لیے یہ آئی اور عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آج برسر اقتدار ہے. ان کو یقیناً بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ وہ جس پہ اوپر بہت زیادہ انحصار کیا جا رہا ہے اور ہر شخص اور ہر ادارہ وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اور اس کے اوپر جب سے یہ لا بنا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان اسفندیار ولی نے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ اسفندیار ولی اس کیس کے نام سے ایک بہت مشہور ججمنٹ ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی بہت ساری شکوں کو کے اوپر اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا، کئیوں کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، اور ان کو جو ہے لیجسلیچر کو یہ ڈائریکشنز دی کہ آپ اس میں مناسب ترامیم کریں. اور اس پہ ایک بہت لمبی بحث چلتی آ رہی ہے. اس میں ایک تو وہ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو کہ اس وقت نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. ان کو تو شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چونکہ اپنے سٹیکس انوالو ہیں، لیکن ایک غیر جانبدار طبقہ جو ہے، چاہے وہ لائرز میں سے ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف سے روزانہ جو ریمارکس اور آبزرویشنز آتی ہیں، نہ صرف آبزرویشنز آتی ہیں، بہت سارے آرڈرز بھی ہوئے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کے حلقوں میں بھی اس قانون کے مطابق یا اس میں بہتری جو آنی چاہیے اس کے متعلق بہت سارا بات ہوتی رہی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی ہی بات ہے کہ علیم خان صاحب جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ضمانت دی ہے. اور ضمانت میں بھی کاکڑ صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا جب ہمارا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ان کو گرفتار کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایک بندہ ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکٹ ہو کے آیا ہے، صوبائی وزیر ہے، سینئر صوبائی وزیر ہے، ان کو جس طریقے سے پھر ہراساں کیا گیا، ان کو اتنے لمبے عرصے کے لیے ان کے خلاف جو پہلے فزیکل ریمانڈ اور پھر کنسسٹنٹلی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان کو کہتی رہی کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں. تو اس کا مطلب، اور پھر فائنلی ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت اس بنیاد پہ دی کہ ان کے خلاف ابھی تک آپ کوئی ریفرنس فائل نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف جو ہے وہ ہوا میں کچھ باتیں تھیں جس کی بیسس پہ آپ نے ان کو گرفتار کیا، اور اس کے بعد آپ آج تک اتنا عرصہ آپ کی کسٹڈی میں رہے تو آپ ان کے خلاف ثبوت نہیں لا سکے، آپ ان کے خلاف ریفرنس نہیں پیش کر سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ان اداروں پر. میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت ساری کمیٹیز کے ممبرز ہیں، پارٹ آف دی گورنمنٹ، وہ بڑے تجربہ کار قسم کے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور خوش قسمتی سے سینیٹر بھی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک ایسی فضا قائم کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اینٹی کرپشن کے قوانین ہیں، سب سے مہنگا جو ادارہ ہے وہ نیب کا ہے، اس میں کیا خرابیاں ہیں اس میں بیٹھ جائیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے صوبائی محکمے ہیں اینٹی کرپشن کے، ان کو بھی مؤثر کریں، ان کو بھی امپاور کریں، کیپیسٹی بنائیں، تاکہ آپ ایک پورا ایک میکینزم بنا کے یہ جو مینس ہے کرپشن کا وہ ایک ایسا ایک سسٹم بن جائے کہ وہ آٹومیٹیکلی. اور دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو احتساب کے ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی عوام میں بہتر کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو جب تک وہ نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ جو بہت بڑا ایک جس نعرے کی بنیاد پر وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ بڑا معدوم ہوتا نظر آئے گا. اور ایک سال جو ہے وہ گزر گیا. اور میں یہاں پہ ایک مثال دیتا چلوں کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے اکتوبر میں ایک ججمنٹ دی تھی 5 ممبرز بینچ نے، جس کی جو قیادت ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کر رہے تھے. اس میں انہوں نے باقاعدہ نیب کے قانون میں ترامیم کی بات کہی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ایک ضمانت کا جو اختیار حاصل نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو،
تو وہ چونکہ اب ہائی کورٹ سے ایکسرسائز کر رہی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہیں، تو آپ کم از کم اس میں ضمانت کی ایک پروویژن رکھ دیں، وہ ایک اختیار جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ضمانت ملی جانی ہے، تو چلے اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ٹریجری بینچز کے بھی اور اپوزیشن کے بھی، وہ ایک پیج پہ آ سکتے ہیں، جو کہ جس کے اوپر لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جنرل صاحب، گیلپ سروے ایک آیا ہے، بڑا زبردست قسم کا سروے ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ماضی میں خیر جب نون لیگ کے حق میں آتا تھا تو تحریک انصاف کہتی تھی کہ یہ فجڈ قسم کی فگرز ہیں اور یہ فوجری ہوئی ہے، اس کے اندر پیسے دے کے بنایا گیا ہے. اب یہ بڑا دلچسپ سروے ہے جی، اس میں کہا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ 37% عوامی رائے کے مطابق وہ اس وقت سب سے بیسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر ہیں، عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس جو ہیں، اور محمود خان صاحب دوسرے چیف منسٹر عمران خان صاحب کے وہ 34% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، تیسرے نمبر پر جام کمال صاحب ہیں اور چوتھے نمبر پر مراد علی شاہ صاحب ہیں. 58% شہریوں نے عمران خان صاحب کی انفرادی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیا، حکومتی کارکردگی کو نہیں. جنرل صاحب، یہ عثمان بزدار صاحب نے ایسا کیا پرفارم کیا ہے کہ بیسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر بن گئے ہیں یہ 9 مہینے میں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کچھ عجیب سا ہی نظر آ رہا ہے. جو گیلپ سروے ہے پھر مشکوک سی چیز نظر آ رہی ہے. میں تو اس پہ کوئی بہت کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سرویز ہمیشہ ہی کچھ ایسا جو کچھ عام پبلک سوچتی نظر آتی ہے اس سے کچھ مختلف نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے میں تو اس کو بہت اہمیت نہیں دوں گا. میں 2 چیزیں نیب کے بارے میں بھی بات جو کر رہے تھے میں بتانا چاہتا ہوں. نیب میں جو 2 مسائل آئے ہیں لوگوں کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کہ وہاں پہ سال رکھ کے قید اور اس کے بعد کہا جی ان کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ملا، ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ نیب لازماً پہلے ہوم ورک نہیں کر سکا اور ایک آدمی کو جیل کاٹنی پڑی، پھر آپ کو پتہ چلا کہ جی یہ کچھ نہیں اس نے کیا. ایسے معاملات میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، یعنی نیب کے اوپر کوئی قدغن یا کوئی پینلٹی ہونی چاہیے جس سے کہ اس انڈیویجول کو کمپنسیٹ کیا جا سکے. کیونکہ نیب کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اریسٹ کرے کسی کو تو اس کے پاس کافی حد تک ثبوت ایسا ہونا چاہیے جس کو وہ کرسٹلائز کرنے کے لیے آگے کہہ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے وہ اریسٹ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ نیب میں بے شمار اپلیکیشنز لوگ دیتے ہیں اور جھوٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے خاندانی جھگڑے یا لوگوں کے ساتھ دشمنیاں نپٹانے کے لیے وہ اپلیکیشنز دیتے ہیں. لہذا وہاں پہ نیب میں بعض لوگوں کے پاس یہ ایک انسٹرومنٹ ہے کہ وہ اگر وہاں پہ کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں یا کسی کو oblige کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک کمپلینٹ کی بنیاد پہ وہ لوگوں کا پیچھا شروع کر دیتے ہیں. لہذا ہراساں ہوتے ہیں لوگ اور وہ شکایات کرتے ہیں کہ جی ہمیں نیب پیچھے لگا ہوا ہے. اس صورت میں جھوٹی اپلیکیشن دینے والے کے اوپر بھی کوئی سزا ہونی چاہیے. صحیح. جب تک آپ نیب کو بہت ساری اور چیزوں سے محفوظ نہیں کریں گے جہاں پہ کہ ایکسیسز ہو رہی ہیں تو پھر وہ نیب کا پروسیس جو ہے وہ مشکوک رہے گا. دوسرے یہ ہے کہ ان کے اوپر ورک لوڈ بھی کم ہوگا اگر یہ ہر طرف آتے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ بڑی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نیب نے پچھلے اتنے سالوں میں ایک بھی میگا کرپشن کیس جو ہے وہ آج دن تک حل نہیں کرایا. یوسف زئی گیلانی کا اور راجہ پرویز اشرف کا اچھے بڑے کیس تھے، اللہ جانے وہ عمل انہوں نے برباد کیا. ان کے وکیل ہی کمپیٹنٹ نہیں تھے، وہ پتہ نہیں خدا جانے کیا، ریفرنس بھی کمزور بنے. تو یہ بہت بڑے ایشوز ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت ساری دنیا آج مانتی ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ کرپشن ہے. کرپشن نے آپ کے اداروں کو کھوکھلا کیا ہے، کرپشن نے آپ کے گورننس کے نظام کو برباد کیا ہے، کرپشن نے کوئی ایسا کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں ہے جس کے اندر کوئی جان باقی رہ گئی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی لوگ جس کو جو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے پیسے کے زور پہ یہ کام چلا لیتا ہے. بہت دیر تک، بہت لمبے وقت تک ہم نے لوگوں کو پیسہ بنانے کی اجازت دی، آج وہ اس پیسے کے بلبوتے پہ ریاست کو آگے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کو قوانین ان کے اور ان کا جو سٹرکچر ہے اس کو ایفیکٹو کیا جائے، ورنہ یہ جو نعرہ بازی ہے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اور یہ میرا خیال ہے نعرے کی حد تک ہی رہ جائے گی. یہ نعرہ بازی بھی صرف عمران خان صاحب کو اس الیکشن کی حد تک تھی پہلی دفعہ جیتنے کے لیے، وزیر اعظم بننے کے لیے. اب اگلے الیکشن میں یہ نعرہ بازی مدد نہیں دے گی، کام کرنا پڑے گا. لاسٹ کامنٹ ذرا کاکڑ صاحب سے. کاکڑ صاحب، بلوم برگ نے پاکستانی روپے کو ایشیا کی بدترین کرنسی قرار دے دیا ہے اور آج ڈالر جو ہے ماشاءاللہ
150 रुपये तक पहुँच गया। देखें जी, मैं कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट या विज़र्ड नहीं हूँ, लेकिन लग ऐसा रहा है कि मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो कोई अनस्क्रूपलस सेटलमेंट यहाँ पे भी मौजूद हैं, जो कि रुपये और डॉलर की ट्रेडिंग में उस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ओवरऑल इकॉनमी को नुकसान दे रहे हैं। हुकूमत से चीज़ें कंट्रोल से इस हद तक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही कंट्रोल से हट गई हैं, लेकिन उस अनसर्टेनिटी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कल तो वज़ीर आज़म ने खुद इंटरवीन किया था। आज की न्यूज़ ये है, इसमें कोई शक नहीं है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इंटरवीन किया है, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो स्टॉक्स के लोग हैं और साथ में करेंसी एक्सचेंज के जो लोग हैं उनके साथ पॉजिटिव नोट पे मीटिंग्स ख़त्म हुई हैं। उम्मीद है ये चीज़ आज की भी ये रिसेंट न्यूज़ है, उम्मीद ये है कि जल्द ही इस पे कंट्रोल आ जाएगा और मार्केट की अपनी फोर्सेस रुपये की जो वैल्यू है उसको डिटरमिन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। अगर ये डॉलर और इस किस्म के मामला हुकूमत के काबू में ना रहे तो जो मुकामी सरमायाकार है, जो पाकिस्तानी कौम है, उसके अंदर तो हैजान रहेगा, बल्कि जो वज़ीर आज़म बाहर से कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो सऊदी अरब की 20 अरब डॉलर है, चाहे वो मलेशिया से है, चाहे वो चीन से है या वो किसी और मुल्क से है, वो सरमायाकार भी अपना पैसा लाने से इज्तनाब करेगा, क्योंकि उसका पैसा भी इस सूरत हाल में डूबने का ख़तरा है। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। देखते रहिएगा तब्दीली।